بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی فوراً دعا کو قبول منظور فرما لیتے ہیں، اور اس بندے کی جو بھی پریشانیاں ہو اور مشکلات ہو وہ فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بس آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی دعائیں 10 سے 15 منٹ میں ہی قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جمعۃ المبارک میں بہت ہی مجرب گھڑی نماز عصر کے بعد کی ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک جو یہ گھڑیاں ہیں، یہ بہت زیادہ رحمتوں والی برکتوں والی گھڑیاں ہیں، اور آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ بھی نماز عصر سے بعد اور نماز مغرب سے پہلے ہی ان درمیانی وقت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی پیاری صورت کی آیت ہے۔ یہ قرآنی آیت سورہ فاتحہ کی بہت ہی مجرب آیت ہے، جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہی وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اللہ رب العالمین پر توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جب بھی مجھے مشکلات پیش آتی ہے، پریشانیاں پیش آتی ہیں، یا مجھے دعا کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے صرف جمعۃ المبارک والے دن ایک ہی دن وظیفے کو ادا کرنے سے اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا لیتا ہوں، اور میری دعائیں بھی میری آنکھوں کے سامنے ہی قبول منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے بھی یہ وظیفے کو ایک ہی دن ادا کر لینا ہے۔ آئے میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ جو بھی میرے پیارے ناظرین نے دعائیں مانگنی ہیں، وہ آپ کی دعائیں جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز دعائیں آپ نے ہرگز بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بیان نہیں فرمانی، اور نہ ہی تو وہ آپ کی دعائیں قبول منظور کبھی ہوں گی۔ اور وہ دعائیں آپ اپنے ذہن و گمان سے بھی نکال دیجئے جو آپ کے ذہن و گمان میں ناجائز دعائیں ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ جائز دعائیں ہی مانگنی ہیں، اور جائز دعائیں ہی ہمیشہ قبول منظور ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بھائی، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا میری پیاری بہنوں کے سو مسئلے مسائل ہو سکتی ہیں، میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو جائیں، تو وہ بھی میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ آپ میری پیاری بہنوں نے یہ وظیفہ ناپاکی کی حالت میں ہرگز ادا نہیں کرنا۔ پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعے والے دن کا انتظار کرنا ہے۔ جب بھی جمعے والا دن آ جائے تو آپ نے اس دن میں 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک چٹکی نمک بھی لے کر رکھ لینی ہے، اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں،
اور کس کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، اور کون سی پریشانی مشکلات کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کون سی دعاؤں کو آپ قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سب معاملات اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جو آپ کے سامنے ایک چٹکی نمک پڑی ہوگی وہ آپ نے اپنے زبان مبارکہ پر لگا لینا ہے، یعنی کہ آپ کی جو زبان ہے وہ نمکین ہو جائے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرمانا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت پڑھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 101 بار آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا ہی نذرانہ پیش فرما دینا ہے، اور جو آپ نے پہلے اپنی زبان مبارکہ پر نمک رکھا ہوگا اس نمک کو آپ نے پھر کھا جانا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ جتنی ہو سکے آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرما دیجئے۔ دعا میں یہ 3 الفاظ بھی آپ لازمی پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلام آپ دعا میں لازمی پڑھیے گا، اور دعا کو مانگنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے لازمی پیش فرمانا ہے۔ ہمیں مانگنے کی ترتیب نہیں آتی اللہ رب العالمین سے، جب ہم اپنے اندر ہی عاجزی پیش کر لیں گے، ہم اپنے اندر ندامت لے آئیں گے، ہم اپنے اندر ہی جو ہے بہت زیادہ ہی شرمندگی محسوس کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اپنے بندوں پر جو ہے وہ نشاور کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے توبہ بیان فرمانی ہے، اپنی گناہوں سے آپ نے شرمندگی پانی ہے، آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں آپ نے اس میں شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت سے آپ نے اپنی دعاؤں کو عرض فرمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بہت جلد ہی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سب سے پہلے لائک کر دیجئے، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کر سکتی ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔